میں نے کہا تو کہتا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ امام کے پیچھے اگر نبی نماز فاتحہ نہ پڑھے نبی کی ہو جاتی ہے تو پھر میری نہیں ہوتی. نہیں سمجھا؟ اگر نبی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نبی کی ہو جاتی ہے میری نہیں ہوتی. کہا جی نبی کی ہو گئی. میں نے کہا تو بتا بیت المقدس میں سید الانبیاء امام بنے ہیں, 1,24,000 انبیاء مقتدی بنے ہیں, ان نے تو حضور کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی. فاتحہ تب پڑھتے جب فاتحہ ان کو ملی. امام کو قرآن ملا ہے, مقتدی کو تورات ملی ہے. امام کو قرآن ملا ہے, مقتدی کو انجیل ملی ہے. امام کو قرآن ملا ہے, مقتدی کو زبور ملا ہے. امام کو قرآن ملا ہے, مقتدی کو صحیفے ملے ہیں. جب ملا نہیں تو پڑھے کیسے؟ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اگر نبی کی نماز ہو جاتی ہے تو میں خدا کو قیامت کو کہہ دوں گا اللہ جہاں نبی کے مجھے وہاں لے جا. نبی کے مجھے بولنا جہاں نبی کے وہاں لے جا. مجھے ایک ساتھ لکھے تھے تبلیغی جماعت رہتے ہیں کہ نبی آنا کام ہے کتنے لکھے ہے. میں کہ قرآن ہے. میں اتنے شرح صدر سے بات کرتا ہوں نا, تبلیغ جماعت کے احباب بیٹھے ہیں, یہ میں نے رائے میں جا کر بات کی ہے. میں نے کہا 14 سال لگانے والا صدر سے جواب نہیں دے سکتا, بحمداللہ جو تمہارا نوکر جواب دے سکتا. تم اعتراض کرتے جاؤ میں ایسے پڑھتا جاؤں گا. یہ جو کہتے ہیں نبیوں والا, میں نے کہا کیا کہنا چاہیے؟ کہتا ہے کہ نہیں حضور والا, ہم نبی امتی تو ان کے ہیں, اب نبیوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے من النبیین, من النبی نہیں ہے من النبیین. جب قرآن کہتا ہے نبیوں کی بات کرو تو ہم کیسے نبیوں کی بات نہیں کریں گے؟ عجیب آدمی ہے تو. خیر مجھے کہہ رہا تھا یہ کہتے ہیں بزرگوں کی بات. کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اس صورت میں جس کے بغیر تیرے مقتدی کی نماز بھی نہیں ہوتی. قرآن میں تو نے خدا سے دعا مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ صراط مستقیم پر چلا دے. خدا نے جواب دیا اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو علامتیں میں بتا دیتا ہوں, چل تو لینا. علامت تو ہر بندہ سمجھتا ہے, دلیل ہر بندہ نہیں سمجھتا. خدا نے علامت بتائی ہے, اور علامت کون سی بتائی؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, جن پر میں نے انعام کیا ہے ان کے راستے پر چلنا تجھے صراط مستقیم مل جائے گا. اللہ صراط مستقیم کی علامت کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 نبیین, نمبر 2 صدیقین, نمبر 3 شہداء, نمبر 4 صالحین. جس راستے سے نبی گزرے, جس راستے سے صحابہ گزرے, جس راستے سے شہید گزرے, جس راستے سے اولیاء اور بزرگ گزرے, سمجھے صراط مستقیم ہے. میں نے کہا قرآن کہتے ہیں بزرگوں کا راستہ اے صراط مستقیم ہے. تو کہنا میں بزرگوں نہیں مانتا, اگر تو مانتا نہیں تو پھر منگیا کیوں ہوا؟ نہیں سمجھے بھائی, اگر تو منگتا نہیں تو پھر منگیا کیوں ہوا؟ میں تمہیں بیان کے بعد پوچھوں بھائی میں نے سرگوتا جانا ہے مجھے راستہ بتاؤ, کوئی مول صاحب ساتھ دے جاؤ یہاں سے دائیں طرف ہونا. میں کہتا ہوں ڈرائیور کو کھبے پاسے موڑ, تسی آنے مولوی صاحب نہیں مننی تے چسکا لینا تیرا پوچھے, تو ساڑھی منتا نہیں تے چسکا لینا سے سوال لینا تیرا پوچھے. اللہ بھی پوچھیں گے نا, اگر تم نے میری بات مانی نہیں تھی تو پھر مجھ سے تو نے بات پوچھی کیوں تھی؟ ادھر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پہ چلا دے. خدا نے کہا چلنا ہے تو صالحین, پھر بزرگاں دے راہ تے چل. اے سلام پھر دے کہتا ہے ولیاں شلیاں نو میں نہیں منتا, تو منتا نہیں تے پھر منگدا کیوں ہے؟ نہیں سمجھے, تو منتا نہیں تے پھر بولنا, تو منتا نہیں تے پھر منگدا کیوں ہے؟ مانگنا چھڑنا پھر مننا نہیں. میں بات یہ بتا رہا تھا اصل عنوان سے میں رکھنا. میں نے کہا الزام کیا ہے؟ پہلے ایک اصول بیان کیا, اصول کیا اصل قرآن ہے. اگر حدیث قرآن کے مطابق تو ہم لے لیں گے, اگر قرآن کے مخالف تو نہیں لیں گے. یہ اصول قوم سے منوا لیا ہے اور قوم کو یہ جھوٹ سمجھایا. یہ دیکھو یہ قرآن والے ہیں, یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, ان کے پاس بڑا ہی قرآن ہے, خواہ وہ غلط کیوں نہ ہو ان کے پاس بڑا ہی قرآن ہے. دیکھو قرآن پڑھتے ہیں, اور دکھ تو یہ ہے, توجہ, اور دکھ تو یہ ہے کہ جس لہجے میں قرآن ہے اسی لہجے میں شعر ہے. قرآن کی زبان بھی وہی اور شعر کی زبان بھی وہی. مولوی صاحب تقریر